بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے نظر کی حفاظت۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو جان لو کہ یقیناً اللہ تو جو کچھ بھی تم کام کیا کرتے ہو انہیں خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہمیں پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے ساتھ ہی مزید یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کام کیا کرتے ہو تو اس بات کو جان لو کہ اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ اللہ تو خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو کہ سینے کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ یعنی گزشتہ آیت میں یہ تنبیہ کی گئی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جس طرح اس آیت میں یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یعنی انسان اگر کسی طرف دیکھ رہا ہے، حلال چیز کی جانب وہ دیکھ رہا ہے یا حرام چیز کی جانب وہ دیکھ رہا ہے، کہ جس کی جانب دیکھنے سے اسے منع کیا گیا ہے شریعت میں، دین اسلام میں، اللہ کو اس چیز کی خوب خبر ہے کہ یہ کس طرف دیکھ رہا ہے۔ شاید اس کے برابر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی خبر نہ ہو سکی ہو کہ اس نے اچانک نظر بچا کر کہاں دیکھ لیا، شاید برابر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی پتہ نہیں چل سکا، لیکن اللہ سے یہ بات بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس نے اچانک جلدی سے لوگوں سے نظریں بچا کر کدھر نظر ڈال لی ہے۔ تو وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی خوب جانتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو کچھ دلوں میں چھپا رکھا ہے، کہ آنکھیں تو پھر نظر آنے والی چیز ہے، ایک ظاہری چیز ہے، اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں اور دل میں جو خیالات چھپا رکھے ہیں، اچھے یا برے ہیں، کیسے ہیں وہ خیالات، اللہ تو ان سے بھی خوب واقف ہے اور باخبر ہے۔ اس بارے میں حقیقت کو مزید یوں جاننا چاہیے کہ دین اسلام میں حسن اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دین اسلام کا یہ تاکیدی حکم ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیشہ اچھے اخلاق کو اپنایا کریں، اور یہ کہ ہر قسم کی بری عادتوں سے ہم ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھا کریں، زندگی کے ہر معاملے میں، اور یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، اچھی عادتیں ہوں، پاکیزہ طور طریقے ہوں۔ اس لیے کہ جہاں پاکیزہ طور طریقے ہوں گے اور یہ کہ اچھے اخلاق و عادات ہوں گے، وہاں خوشگوار ماحول ہوگا، وہاں کامیابی ہوگی، اور یہ کہ وہاں سکون و اطمینان ہوگا، خواہ وہ بازاری زندگی ہو یا گھریلو زندگی ہو۔ انسان کسی بھی جگہ ہو اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، جہاں سبھی کے طور طریقے اچھے ہوں گے، پاکیزہ اخلاق کے حامل ہوں گے سبھی لوگ، وہاں پرسکون زندگی بسر ہو سکے گی۔
لہذا حکم یہ دیا گیا کہ ہمارے طور طریقے ہر معاملے میں پاکیزہ ہوا کریں، اور یہ کہ ہر جگہ ہم اپنے طور طریقوں کو درست رکھا کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو۔ جہاں کہیں بھی انسان اپنے گھر میں ہے تب بھی وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے، وہ راستے میں ہے، وہ بازار میں ہے، وہ دفتر میں ہے، کسی تفریحی مقام پر ہے یا کسی بھی جگہ ہو، ہمیشہ اللہ کا خوف اور یہ احساس اور یہ عقیدہ و ایمان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ایمان ہمیشہ جاگزیں رہنا چاہیے دلوں میں۔ تو جب حکم یہ دیا گیا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو، تو پھر یہ اللہ کا خوف، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ نیکی، یہ شرافت، اللہ سے ڈرتے رہنا، تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو پست رکھے، بد نظری سے بچے، بد نگاہی سے اجتناب کیا کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرے، اور ہر وہ چیز کہ جس کی جانب نگاہ اٹھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو ہمیں اپنی نگاہوں کو اس سے بچا کر ہی رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ یعنی گزشتہ زمانوں میں لوگ راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے بات چیت کے لیے، کہ اس زمانے میں پرانے وقتوں میں اتنے بڑے گھر تو نہیں تھے، چھوٹے اور معمولی قسم کے وہ مکانات مٹی کے بنے ہوئے، اور یہ کہ اتنی گنجائش نہیں تھی کہ مثلاً یہ بیڈ روم ہے، یہ سٹنگ روم ہے کہ گھر کے اندر ہی سبھی بیٹھے ہوئے، مہمان بھی خود بھی، تو یوں وہ لوگ باہر بیٹھتے تھے کہ کوئی ملاقاتی آیا ہے مثلاً، یا جو بات چیت ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ فقالوا ما لنا بد، انہوں نے یوں عرض کیا کہ یہ تو ہماری بڑی مجبوری ہے، راستے میں اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر کہاں بیٹھیں گے، کہ آپ اس میں بات چیت کی نوبت آتی ہے، مشورے وغیرہ، میل جول، تبادلہ خیال، دوست ہیں، اور یہ کہ ملاقاتی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کہاں بیٹھ کر بات چیت کیا کریں۔ انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، یہ جو راستے ہیں یہ تو ہماری مجلس ہیں، اور یہ کہ ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں، بات چیت کیا کرتے ہیں، اگر ہم یہاں نہ بیٹھیں تو کہاں جائیں، پھر کہاں بیٹھا کریں۔ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ، اگر یہاں راستوں میں بیٹھنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، آپس میں تبادلہ خیال کرنا، اگر یہ چیز تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے تمہارے لیے، کہ یہ مجبوری ہے، تو پھر میری یہ نصیحت بھی یاد رکھو کہ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، پھر راستے کا حق بھی ادا کرتے رہا کرو۔ قالوا وما حق الطریق، عرض کیا گیا کہ راستے کا حق کیا ہے، وہ راستے کا حق؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ تمام باتیں کہ یہ راستے کا حق ہیں۔ اولاً تو راستے میں بیٹھنے سے گریز کیا جائے، لیکن اگر مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے راستے میں تو پھر راستے کا حق ادا کیا جائے۔ اب راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق یہ ہے، سب سے پہلی چیز غض البصر، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نگاہوں کو نیچے رکھو، کہ ہر آنے جانے والے کو یوں گھور گھور کر دیکھتے رہنا، اور بالخصوص یہ کہ جس کی طرف دیکھنا
حرام ہے کہ جس کی اجازت نہیں ہے تو اس کی جانب دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھو، نگاہوں کو نیچا رکھو۔ یہ ایک حق ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكَفُّ الْأَذَى، تکلیف کو روک کر رکھو، یعنی تمہاری طرف سے کسی گزرنے والے کو، کسی راہگیر کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم راستے میں بیٹھے ہو تو آنے جانے والوں کو گزرنے میں دقت ہو رہی ہو کہ راستہ روک لیا، راستہ بند ہو گیا، تنگ ہو گیا، یا مثلاً کسی بھی شکل میں، یا بعض لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ جو کوئی نظر آیا اس پر کوئی جملہ کس دیا، مذاق اڑا دیا، کوئی بری بات کہہ دی۔ الغرض کسی بھی شکل میں کہ جب تم راستے میں بیٹھے ہوئے ہو تو جو وہاں سے گزر رہے ہیں راہگیر لوگ، تمہاری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اور تیسرا حق یہ بیان فرمایا کہ وَرَدُّ السَّلَامِ، سلام کا جواب دو، یعنی تم وہاں راستے میں بیٹھے ہو اور کوئی راہگیر وہاں سے گزر رہا ہے اور اس نے اگر تمہیں سلام کیا ہو، وہاں سے گزرتے وقت یوں کہا کہ السلام علیکم، تو اس کے سلام کا جواب دو۔ اور یہاں یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ یہ نہیں فرمایا کہ راہگیروں کو سلام کیا کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے سلام کا جواب دیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک سلام کا معاملہ ہے کہ دین اسلام میں سلام کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو سلام کے جو آداب ہیں تو انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا چلا جا رہا ہے، وہاں سے گزر رہا ہے، تو جو چلا جا رہا ہے راہگیر ہے، جب وہ اس کے قریب سے گزرے گا تو وہ اسے سلام کرے گا، اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ اسے اس کے سلام کا جواب دے گا۔ تو یہ سلام کے آداب میں سے ہے یہ بات۔ تو یہی چیز ہمیں یہاں بھی نظر آئی کہ فرمایا کہ ایک حق راستے کا یہ ہے کہ وَرَدُّ السَّلَامِ، سلام کا جواب دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دو، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو، منع کرو۔ تو راستے میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو انسان گھر میں ہے یا بازار میں ہے یا دفتر میں ہے یا کسی تفریحی مقام پر ہے یا راستے میں ہے، ہر جگہ اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ جب اللہ کے خوف کی بات ہوگی تو سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمائی کہ غض البصر، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اسی میں ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا انتظام ہے، اور یہ کہ وہ جو کچھ بھی کیا کرتے ہیں یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ پھر یہی حکم مومن عورتوں کو بھی دیا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اہل ایمان عورتوں کو بھی آپ یہی حکم دے دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے حکم دیا گیا نگاہوں کو پست رکھنے کا، اور اس کے بعد حکم دیا گیا شرمگاہوں کی حفاظت کا،
کہ حرام کاری سے بدکاری سے انسان بچا کرے ہمیشہ۔ تو اس میں یہ اشارہ دے دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو انسان بدکاری سے بھی محفوظ رہے گا، لیکن اگر انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا، ہمیشہ حرام چیزوں کی جانب دیکھتا رہے گا، تو پھر عین ممکن ہے کہ شاید وہ زنا اور بدکاری کا شکار بھی ہو جائے کسی دن، خدا نخواستہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم من تركها مخافتي ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بری نظر ہے، بد نگاہی، حرام کی طرف دیکھنا، یہ تو ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ تیر کہ جو قاتل ہوا کرتا ہے، جان لے لیتا ہے، مار ڈالتا ہے، مزید یہ کہ زہر آلود قسم کا تیر کہ جسے زہر میں آلودہ کیا گیا ہو، وہ اور زیادہ جان لیوا ہوا کرتا ہے۔ تو انسانوں کو گمراہ کرنے کی خاطر اور انسانوں کو اللہ کی رحمت و مغفرت اور جنت اور وہاں کی نعمتوں سے دور اور محروم رکھنے کی خاطر شیطان کے جو ہتھیار ہیں، شیطان کے جو حربے ہیں اور شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، تو انہی شیطانی ہتھیاروں میں سے ایک بڑا خطرناک ہتھیار یہ بھی ہے، زہر آلود قسم کا یہ تیر ہے کہ شیطان انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ بد نگاہی کیا کرے، حرام چیز کی جانب دیکھا کرے۔ تو یہ چیز گویا کہ اس کے لیے شیطانی ہتھ کنڈا ہے اور زہر آلود قسم کا یہ تیر ہے۔ اور یہ کہ اللہ نے فرمایا آگے اسی حدیث قدسی میں، جس نے بد نگاہی کو چھوڑا، کہ موقع ہے سامنے کسی حرام چیز کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے کا موقع میسر ہے، لیکن اگر کسی نے اس موقع کے باوجود مخافتی، میرے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھ کو بچا کر رکھا اس بد نگاہی سے، تو فرمایا اللہ نے کہ میں اس کے عوض اسے ایمان کی ایسی نعمت عطا کروں گا کہ وہ اسی وقت اس ایمان کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، خوشخبری ہے۔ ایک بار یا جب بھی انسان حرام کی جانب نظر اٹھانے سے اپنی نظر کو بچا کر رکھے گا، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے اسے ایسے ایمان کی نعمت سے نوازا جائے گا کہ اسے اپنے دل کے اندر اس ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔